اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم بات کر رہے ہیں انسانی وجود پر، کیونکہ جو ہمیں اصل حقیقت معلوم کرنی ہے، یہ حقیقت ہمیں تب تک معلوم نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہمیں اپنے وجود کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہیں ہوگی۔ تو یہ جو انسانی وجود ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے اس پر بات کی تھی۔ میں نے کچھ قرآن کی ریفرنسز دیتی تھیں کہ انسان کا وجود جو ہے یہ کن چیزوں کا بنا ہوا ہے۔ اس میں براڈلی دو چیزیں ہیں، دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے انسان کا باطن اور اس کا ظاہر۔ باطن کی جو چیزیں ہیں، باطن میں ہمارے باطن میں روح ہے، جو ہم میں روح پھونکی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی طرح ہمارے باطن میں اسماء کا علم ہے، اسی طرح ہمارے باطن میں ملائکہ کا تصرف ہے۔ ان تینوں چیزوں پر میں نے قرآن کی ریفرنسز دی تھی کہ یہ تینوں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے باطن کو تشکیل دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ظاہر ہے ہمارے وجود کا، وہ ہے ہمارا یہ جو نفس ہے، یہ جو خاکی جسم ہے۔ تو اس کی بھی اپنی ایک افادیت ہے۔ اس میں ہمارا اس خاکی جسم میں جو ہمارا دماغ ہے، یہ بھی ایک خیالات کی دنیا پیدا کرتا ہے۔ ہم نے یہ اب جان لیا ہے کہ دماغ سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور دماغ ایک مادی چیز ہے، اور اس سے جو پیدا ہوگا اس کی جو اصل ہوگی وہ مادی ہوگی، اور وہ مادی خیالات جو ہیں وہ اسی دماغ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو ہم انٹلیکٹ بول سکتے ہیں، یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ دماغ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان کا باطن ہے جس کو ہم کانشنس کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہم میں ودیت کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو چیزیں ہیں ہمارے وجود میں، اور ان دو چیزوں کا آپس میں ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے۔ یہ جو ٹکراؤ رہتا ہے، یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یا تو ایک انسان میں اس کا باطن جو ہے وہ غالب آ جائے گا، یا ایک انسان میں اس کا جو ظاہر ہے، جو اس کا ایگو ہے، زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم بتائیں گے اس کا ایگو جو ہوتا ہے وہ غالب آئے گا۔ اگر باطن غالب آئے گا تو وہ خوشی کی حالت میں داخل ہوگا، یعنی وہ اس حالت میں داخل ہوگا جہاں پر نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ چنانچہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کا، اپنے مقرب بندوں کا ذکر کیا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پر اس نے ان بندوں کی پہچان دی ہے کہ ان میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ وہ غم اور خوف کب دور ہو جاتا ہے؟ جب ان کا باطن ان کے ایگو پر، ان کے ظاہر پر غالب آتا ہے، تو یہ ان کی پہچان بن جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کا جو باطن جو ہے وہ کھلتا ہے، اور اس کو اپنی حقیقت بھی نظر آنے لگتی ہے، اپنے وجود کی حقیقت بھی نظر آنے لگتی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ اصل حقیقت کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مشاہدے کی بات آتی ہے، اس میں وہ مشاہدے میں آتا ہے، وہ حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو ایگو میں رہتا ہے، یعنی جس کا ایگو غالب رہتا ہے اور اس کا باطن سپرس ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ ایک کنڈیشن میں، اس حالت میں رہتا ہے جہاں اس کو سفرنگس آتی ہیں، یعنی وہ مصیبت کے دور سے، اس مصیبت کے حال سے خلاصی نہیں پاتا ہے، اور یہی چیز اس کو جب بڑھتی چلی جا رہی ہے تو وہ
ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے جو جہنم کا دروازہ ہوتا ہے، اور وہ اس مصیبت کے حال میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ جو جنت اور جہنم جو ہوتا ہے اس کی تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے، اور کس طرح سے ایک انسان مطلب جنت کی طرف وہ جاتا ہے، اور کس طرح سے دوسرا انسان جو ہے وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ دراصل یہ ان دو چیزوں کا ٹکراؤ آپس میں ہے جو انسان کا باطن اور انسان کا ظاہر جو ہے، یہ جو ان کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ایک قرآنک فریز ہے جس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے کئی جگہوں پر قرآن پر، جہاں یہ قرآنک فریز دی گئی ہے، مرج البحرین یلتقیان، یعنی دو سمندر ہے، ہمارے وجود میں دو سمندر ہیں جو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گل مل نہیں جاتے ہیں۔ وہ دو سمندر کیا ہیں؟ وہ یہی دو سمندر ہے، باطن کا سمندر اور ظاہر کا سمندر۔ ہماری کانشنس جو ہے اور جو ہمارا ایگو ہے، یہ دو سمندر جو ہے ان کی کشمکش آپس میں ہمارے وجود میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان یہ جو دو سمندر ہیں، یہ ان کا پانی جو ہے جس طرح ہم فزیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں، بعض مبصرین جو ہیں، جب وہ اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی حقیقتاً دو سمندر دیکھتے ہیں ہم، جو لوگ سمندروں میں کام کرتے ہیں، سمندروں میں جاتے ہیں، سمندروں کا سفر کرتے ہیں، وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی سمندروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر سمندر کا کھارا پانی جو ہے وہ میٹھے پانی سے الگ رہتا ہے، وہ آپس میں گل مل نہیں جاتا ہے۔ عموماً یہ حالت جو ہوتی ہے یہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر جو دریا ہوتے ہیں جو سمندر میں چلے جاتے ہیں، ان علاقوں میں ایسی حالت پائی جاتی ہے، اور ان علاقوں کو ایسچریز کہتے ہیں۔ وہاں پر بہت اندر تک یہ دریا جاتے ہیں، اور ان کا پانی جو ہے، صاف پانی جو ہے، میٹھا پانی جو ہے، وہ دور دور تک الگ رہتا ہے، وہ سمندر کے پانی سے ملتا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال سمندر کے پانی سے یہ دریا کا پانی پھر آخر میں مل ہی جاتا ہے۔ مگر یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو یہ باطن اور ظاہر کی جو یہ کشمکش ہے، یہ جو دو سمندر ہیں، یہ ہمیشہ سے الگ الگ ہی رہتے ہیں، یہ گل مل نہیں جاتے ہیں۔ بلکہ ہوگا کیا، ایک شخص میں تو اس طرح سے ہوگا کہ اگر اس کا باطن غالب آئے گا اس کے ظاہر پر، تو وہ ایک حالت میں چلا جائے گا، ایک خوشی انبساط کی حالت میں وہ چلا جائے گا، جہاں پر اس سے نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے جس کا باطن جاگ جاتا ہے تو وہ جنت کی حالت میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، کیونکہ اب اس میں وہ غم اور خوف کی حالت جاتی رہتی ہے، اور وہ خوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا شخص اس کے برعکس جو ایگو بیسڈ ہے، یعنی جس کا ایگو غالب آتا ہے اس کے باطن پر، تو اس میں کون سی حالت رہتی ہے؟ وہ تذبذب یا مصیبت کی حالت میں ہمیشہ رہے گا، تو اس کے لیے پھر دھیرے دھیرے جہنم کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو حالتیں رہتی ہیں، یہ دو حالتیں آپس میں گل مل نہیں جاتی ہیں، بلکہ یا تو وہ باطن کی طرف چلا جائے گا یا اپنے ایگو کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہاں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پرمنٹ پردہ جو ہے ان دو حالات کے بیچ میں رہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دو چیزیں آپس میں گل مل جائیں گی، بلکہ یا تو انسان اپنے باطن کی طرف جائے گا یا انسان اپنے ایگو کی طرف جائے گا۔ تو اس کی کانسیکوینسز جو ہیں، نیچرل کانسیکوینسز جو ہیں وہ یہی ہے، ایک جنت کی طرف چلا جائے گا، دوسرا جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو انسان ہے، اس طرح سے اس کو حقیقت کا ادراک ہوگا، خاص کر اس شخص کو جس کا باطن جاگ جائے گا، تو وہ اپنے وجود کو پہچان پائے گا، اور اپنے وجود کو جب وہ پہچانے گا تو اس طرح سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی پہچانے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اب اس کے بعد اس باطن کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے، جس سے یہ باطن جو ہے ہمارا جو ہے یہ ہمارے ایگو پر، ہمارے ظاہر پر سبقت حاصل کرے گا۔ اس کے لیے شریعت نے ہمیں تقویٰ کا جو یہ شریعت جو ہمیں دی ہے، تقویٰ کا لباس جو دیا ہے ہمیں، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا اگر ہم لفظی مفہوم لیں گے، تقویٰ کا مطلب ہے پروٹیکشن، یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا۔ پروٹیکٹ ہمیں کس چیز سے کرنا ہے؟ کہ پروٹیکٹ ہمیں اپنے نفس سے کرنا، اپنی نفسی انسانی خواہشات سے کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ وجود ہے، انسان کا وجود جو ہے، یہ جو ہمارے اعمال ہے، یہ جو ہمارا وجود کام کرتا ہے، یہ ایک میڈیم میں کام کرتا ہے، اور وہ یہ نفس کا میڈیم ہے، نفس کے میڈیم کے تھرو یہ آپریٹ کرتا ہے۔ تو اس نفس کو ہمیں صاف و پاک کرنا پڑے گا اگر ہمیں باطن کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ عبادات کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہم یہ عبادات کریں گے، جس سے ہم اپنے نفس کو ڈھانپ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو ایگو ہے، جو نفس کی یہ غلاظت ہے، جو نفس کی یہ جو گندگی ہے، اس سے ہم بچیں گے، تاکہ ہمارا باطن جو ہے اس کو ایکسپوجر مل جائے گا۔ اب یہاں بات ہے، جو یہ ہم عبادات کرتے ہیں، مثلا دو عبادات جو ہیں جس پر ہم زیادہ زور دیتے ہیں، بلکہ تمام مسلمان اس پر زور دیتے ہیں، مثلا ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، مگر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ عبادات جو ہیں یہ ڈائریکٹلی ہمیں جنت کی طرف نہیں لے جاتی ہے، ایسا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ ہمارا باطن کا اجاگر ہونا ہے۔ ہاں، یہ ایک ایڈ ہے، یہ ایک امداد ہے، یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزداری رکھتے ہیں، یا اور کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک ایڈ ہے، یہ ایک ہمیں ٹول ہے، تاکہ ہم نفس کو دبائیں، نفسانی خواہشات کو دبائیں، تاکہ ہمارا باطن جو ہے، جو باطن ہے وہ اجاگر ہو جائے، اور ہم حقیقت کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی فرماتے ہیں کہ اگر ہم بیریا عبادت کرتے ہیں، 100 سال تک ہم بیریا عبادت کرتے ہیں۔ بیریا عبادت وہ ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو دکھاوے کی عبادت ہے وہ عبادت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں مولانا رومی صاحب جو ہے وہ بیریا عبادت کی بات کرتے ہیں، یعنی اگر ہماری عبادت بیریا بھی ہو، تب بھی ایک مرشد کا ایک تھوڑی دیر تک اس کی جو صحبت ہے وہ 100 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایسا فرماتے ہیں؟
وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کا مقصد حاصل ہونا چاہیے، یعنی ہمیں مشاہدہ ہونا چاہیے، ہمیں باطن کا مشاہدہ ہونا چاہیے، تبھی یہ عبادات جو ہیں یہ ہمیں کام میں آئیں گی۔ لہٰذا ایک مرشد جو ہوتا ہے وہ عبادات کے بجائے، عبادات کے ساتھ ساتھ وہ ایک اپنے طالب کو، اپنے مرید کو مشاہدے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے مولانا رومی یہاں فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، ترتقی انفسنا بالاتقاء متحفا منا الی دار البقاء، یعنی جو ہم یہ تقوی اختیار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یہ ایک تحفہ ہوتی ہے، یہ ایک تحفہ بن جاتی ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کو بیچتے ہیں۔ یعنی عبادت کیا ہے؟ عبادت مان لیجئے یہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم کسی دوست کے پاس جائیں گے، کسی رشتہ دار کے پاس جائیں گے، تو اس رشتہ دار کو یہ باور کرانے کے لیے، اس دوست کو یہ باور کرانے کے لیے کہ مجھے تیرا محبت ہے، مجھے تیرا پیار ہے، تو ہم اپنے ساتھ کچھ مٹھائی کچھ ایسی چیز لیتے ہیں، کچھ تحفہ اس کے لیے لیتے ہیں۔ تو وہ تحفہ جو ہے وہ دراصل ایک نشانی ہوتی ہے، اس کو اپنے پیار جتلانے کی، اپنی الفت، اپنا محبت جتلانے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، ان کا اس وقت تک اثر نہیں ہے، یعنی یہ تب تک عبادت نہیں مانی جائے گی جب تک اس میں محبت ساتھ نہ ہو، پیار ساتھ نہ ہو، تو تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک محبت بن جاتی ہے، اور محبت کا ہم پیغام دیتے ہیں اپنے رشتہ دار کو یا دوست کو۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی آدمی کے پاس کوئی کام ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کچھ گفٹ لیتے ہیں، کچھ تحفہ لیتے ہیں، مگر ہمیں اس میں غرض ہوتی ہے کہ اس انسان کے پاس ہمیں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی دنیائی کام نکالنا ہوتا ہے۔ مثلا کسی حکمران کے پاس، کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں، وہاں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی کام نکالنا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم تحفتاً کچھ لے جاتے ہیں، لیکن وہ اصلی تحفہ نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم رشوت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ رشوت جو ہے وہ بھی ہم اسی شکل میں لے جاتے ہیں کہ گویا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو حالت ہے جس میں محبت نہیں ہوگی، پھر کوئی چیز وہاں ہم لے جائیں گے، کسی انسان کے پاس جائیں گے، اس سے اپنا کام نکالیں گے، تو ہم اس کو ہرگز کوئی تحفہ نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو ایک رشوت کہتے ہیں۔ اسی لیے سورہ معاون میں آتا ہے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی یہ جو ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا عشق، کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت ہم میں نہیں ہوتی ہے، وہ اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نماز جو آپ پیش کرتے ہیں، یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کی بربادی ہو جائے گی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ایک بد دعا دیتا ہے اس شخص کو جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتا ہے۔ غافل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی لالچ کی بنا پر وہ یہ نماز پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں دکھاوا ہوتا ہے۔ ہم یراؤنا، یعنی اس میں دکھاوا ہوتا ہے۔ یہ جو دکھاوے کی عبادت ہوتی ہے وہ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، وہ اس کے لیے بربادی بن جاتی ہے۔ لہٰذا عبادت میں ہمیشہ محبت ساتھ ہونی چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے عبادت کریں، مجھے عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ نمازیں پڑھے، وہ یہ روزہ رکھیں، بلکہ وہ اس چیز کے ساتھ ساتھ اس میں ان بلٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، یعنی یہ اس کے لیے ایک تحفہ بن جاتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ محبت ہو۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے، تبھی یہ عبادت بنتی ہے۔ عبادت کے بغیر جو کوئی اس محبت کے بغیر جو کوئی عبادت ہوگی تو بہرحال وہ ایک اچھی عبادت نہیں ہوگی، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے جو یہ عبادات ہم کرتے ہیں، یہ ہم اپنے تقویٰ کے لیے، ہم اپنے نفس کو چھپانے کے لیے، یعنی جو نفس کی خواہشات ہیں، نفس کی جو یہ غلاظت ہے، اس کو دور رکھنے کے لیے ہم یہ عبادات کرتے ہیں۔ اب عبادات بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے نفلی عبادت اور دوسری ہے فرضی عبادت، یعنی فرائض جو ہیں اور نوافل جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مشہور حدیث قدسی میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بندہ میرے نزدیک فرائض کی ادائیگی سے نہیں پہنچتا ہے بلکہ نفل کی ادائیگی سے پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت تو عبادت ہوتی ہے، فرائض جو ہوتے ہیں، فرائض دراصل یہ معاشرے میں ایک ڈسپلن لاتے ہیں، ایک ربط لاتے ہیں۔ یہ جو 5 اوقات کی نماز ہم پڑھتے ہیں، خاص کر جمعہ کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ یہ ہم پڑھتے ہیں معاشرے میں ایک ڈسپلن لانے کے لیے، یعنی ایک دن ہم ہفتے میں یہ طے کرتے ہیں کہ آپس میں تمام لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یا ایک اجتماع کریں گے، وہاں آپس میں انٹریکشن ہوگی، آپس میں بات چیت ہوگی، اس کی ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس ہوتی ہے، ایک سوشل سگنیفیکنس ہوتی ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کا حال چال جان پائیں گے، ایک کمیونیکیشن ہو جائے گی آپس میں۔ تو یہ ایک ڈسپلن، ایک قسم کا ڈسپلن پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں آپس میں جاننے کا۔ تو آپس میں پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خیر و بلائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مثلاً ان اجتماعوں میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دین کی باتیں سیکھتے ہیں، یا سماج کی ضروریات جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگہی ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، لوگ کسی مصیبت میں مت ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں جو کمیونیکیشن کا ذریعہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں، مل جائیں اور ایک دوسرے کا حال چال جان سکیں۔ تو یہ اس کی سوشل سگنیفیکنس ہے۔ لہٰذا یہ جو عبادات ہیں جو ہم اجتماعی طور پر کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک ضابطہ، ایک رابط سماج میں پیدا ہو جائے گا۔ یہ رابط سوشل جو ریلیشنز ہیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بڑھ جائیں گی۔ اسی طرح جو حکومتیں ہیں، یہ جمعہ کی نماز جو خاص کر ہے، یہ جو ادارہ ہوتا ہے جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے ایک مسلم سٹیٹ میں، اس کے لیے وہاں کی سرکار جو ہے وہ ایک اسلامک سٹیٹ کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے تھرو اسلامک سٹیٹ بھی لوگوں کے ساتھ جو ہم یہ کہتے ہیں نا عوامی رابطہ حاصل کرنا، اسی انسٹیٹیوشن کے ذریعے، جامع مسجد کے ذریعے، جمعہ کی نماز کے ذریعے سٹیٹ بھی اپنا عوامی رابطہ بڑھاتی تھی۔ تو وہاں پر یہ پولیٹیکل میٹر جو ہوتے تھے، اکنامک میٹر جو ہوتے تھے، وہ ان پر بات ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ فرائض جو ہیں یہ بہت ضروری ہے، قانوناً ضروری ہے۔ تو
खासकर एक इस्लामिक स्टेट के लिए तो ये इसीलिए इनको फ़र्ज़ दिया गया है। उसके बरक्स जो नवाफिल होते हैं ये इंसान अपने मन के मुताबिक अपनी फुर्सत के मुताबिक और अपने दिली अहवाल के मुताबिक कोई भी वक्त तय करते हैं और इसमें वक्त का तयन खुद इंसान करता है। जब वो फारिग होगा, उससे फुर्सत होगी, उसका मन लगा होगा, वो ये अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना चाहता है, तो उस वक्त उसको वक्त की कैद नहीं है। वो कोई भी वक्त मुतय्यन कर सकता है और वो वक्त ऐसा वक्त होता है जब उसका मन लगता है इबादत में। तो नवाफिल के ज़रिए फिर वो ज़िक्र अज़कार के ज़रिए वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है और उसमें उसको वो फ़ायदा मिलता है। इसीलिए अल्लाह ताला बोलता है कि उसको कुर्ब नवाफिल के ज़रिए मिलेगा, फ़राइज़ के ज़रिए नहीं, क्योंकि फ़राइज़ का मकसद जो है होता है वो और होता है। उसकी एक सोशल सिग्निफिकेंस होती है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन नवाफिल में सिर्फ ये एक राबिता होता है अल्लाह और बंदे के दरमियान। लिहाजा जितना ज़्यादा वो नवाफिल अदा करेगा, जितना ज़िक्र अज़कार वो अल्लाह ताला के लिए करेगा, उसको याद करेगा, तो वो उतना ज़्यादा करीबी पाएगा। यहाँ तक कि इसी हदीस कुदसिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शख्स जो नवाफिल के ज़रिए मुझसे तक़र्रुब हासिल करना चाहता है, तो फिर वक्त ऐसा आता है कि जब मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जब मैं उसके पैर बन जाता हूँ, जब मैं उसके कान बन जाता हूँ, जब मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, यानी बिल्कुल अब उसके नज़दीक पहुँचते हैं और इसी नज़दीकी से हम जो है हकीकत को जान सकते हैं। और ये हकीकत हम अपने ही वजूद से शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हकीकत हम अपने ही वजूद से हम इसको जान सकते हैं, अपने ही वजूद से हम ये शुरुआत करते हैं। फिर हम ये हकीकतें जो हैं, जो असल हकीकत है, कायनात की जो असल हकीकत है, अल्लाह ताला की जो असल हकीकत है, उसको भी पा सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर ये ख़त्म करता हूँ, तो उससे आगे हम चले जाते हैं जो खारिज में जो हकीकतें हैं, जो खारिज में आफाक हैं, जो कायनात है, उसकी हकीकत क्या है। तो अगले एपिसोड में हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। वस्सलाम।